بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے فار ون پیپر ایسپائرنٹس سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، جنرل انٹرویوز فار ایچ سیٹ، اور جو اسٹوڈنٹس اسپیشلی پولیٹیکل سائنس کی سیٹ کے لیے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، تو ان کے لیے اس کے بارے میں جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو یہ ایک جنیرک ٹاپک ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے بارے میں جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ اس ٹاپک میں سے آپ کو ون پیپر بیس فیکٹس بھی آتے ہیں، آپ کے انٹرویو میں بھی اس میں سے کوسچنس پوچھے جاتے ہیں۔ مینس ٹو سے اوور آل دس ٹاپک از ویری امپورٹنٹ فار ایچ ایسپائرنٹ ان پی پی ایس سی اینڈ ایف پی ایس سی۔ اور اس کے علاوہ جی ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس کے اندر سے ایک تو آپ نے فیکٹس کو اچھے طریقے سے کلیئر کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر سے آپ نے انٹرویو کے ریلیونٹ جتنے کوسچنس آپ کے بن سکتے ہیں آپ نے وہ اس میں سے کلیئر کرنے، اپنے اس میں سے اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک، اور ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے 18th امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں جو 8th امینڈمنٹ ہے اس میں ہمیں کون سی چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کے مین ایریاز کیا کیا ہیں، اس امینڈمنٹ کا مقصد کیا تھا، اور اس کے امپیکٹس کیا ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو اس ایک ٹاپک میں سے آپ کو ویریشنز میں کافی ساری چیزیں بتا دے گا۔ لائک وائز اس میں کیا امپیکٹس ہوئے اس امینڈمنٹ کے بعد، پاکستان کی جو ہسٹری ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس میں کیا اس میں تبدیلیاں آئیں، یا کس طرح سے ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر اس کا اثر ہوا، یا ہماری پولیٹیکل ہسٹری پہ اس کا کیا اثر ہوا۔ اس کے بعد اس کی ریزنز کیا تھیں، اس کو کیوں اڈاپٹ کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کو کس نے اڈاپٹ کیا تھا۔ تو یہ سارے کوسچنز ہیں، اور یہ کب اڈاپٹ کی گئی، ٹھیک ہے، پھر اس کو انکاؤنٹر کیسے کیا گیا۔ یہ وہ کوسچنز ہیں جو آپ کے پیپر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں، آپ کے ریٹن کے لیے بھی، اور آپ کے انٹرویوز کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے what was 8th amendment۔ بیسیکلی یہ کیا تھا، یہاں پر مینشن بھی آپ لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے 8th amendment کو۔ بیسیکلی یہ کیا تھا کہ ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن، ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن، اور ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن RCO، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو اگر ہم تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کریں تو وہ کین سے دیٹ کہ اٹ واز اے پروویژن دیٹ انٹروڈیوسڈ دا پریزیڈینشیل پاور ٹو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سینٹ تو ڈیزالو نہیں ہو سکتا، لیکن نیشنل اسمبلی کو جو ہے وہ ڈیزالو کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ ہماری جو ہسٹری ہے، ہماری جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس میں ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کیا جاتا رہا ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یا پھر پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کو بھی۔ تو یہ ایک پروویژن ہے جس کے تھرو جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ڈیزالو کر سکتا ہے نیشنل اسمبلی کو۔ اینڈ دا سیکنڈ نیم آف 8th امینڈمنٹ از دا ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 آرڈر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاس کب ہوئی ہے، تو یہ ان نومبر 1985 میں اس کو پاس کیا گیا اسمبلی کی طرف سے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اٹ واز اڈاپٹیڈ بائی دا پارلیمنٹ۔ اور اس نے پھر کیا کیا سیکنڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ جب یہ پاس ہو گئی تو پھر ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، یا جو ہمارا پولیٹیکل سیناریو ہے، اس میں کیا کیا چینجنگز آئیں۔ تو اس میں چینجز یہ آئیں کہ سب سے پہلے کیا ہوا، یہاں پر اگر ہم دیکھیں نومبر 1985 میں، جو کہ ہمارے پاس حکومت کس کی چل رہی تھی، ضیاء الحق کی کا دور حکومت تھا۔ اور 1985 میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، ضیاء الحق وہی پرسنالٹی ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے اگست 17 1988 میں، جو کہ بہاول پور کی فضاؤں میں ان کا طیارہ جو ہے وہ کریش کر گیا تھا، اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی پرسنالٹی ہیں، ملٹری پرسن ہے۔
اب اس کے بعد جو چینجنگز ہوتی ہیں، ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ 8th امینڈمنٹ ہوئی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں. تو پھر چینجنگز کون کون سی ہوئی ہیں اس امینڈمنٹ کے تھرو؟ ایک تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا جو رائٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی اس کے اندر اس کا جو پرپس تھا وہ یہی تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں چینجنگ، سب سے پہلے جو چینج ہوا وہ یہ ہوا کہ پارلیمنٹری ٹو سیمی پریزیڈنشیل سسٹم. سب سے پہلے ہمارا ملک جو تھا 1958 میں، سوری 57 میں، 1956 میں ہمارا جو ملک کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آیا دوسرا، وہ آیا 1962 میں، تو 8 جون 1962. تو 1962 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا وہ کیا تھا؟ وہ پارلیمنٹری نہیں تھا، بیسیکلی وہ ایک پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو لے کر آیا تھا. اس کے بعد ہمارا جو تیسرا کانسٹیٹیوشن آیا وہ 1973 میں آیا، اور یہ وہی کانسٹیٹیوشن ہے جس کے تھرو سینٹ کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اور یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یونی کیمرل لیجسلیچر تھی، اس میں بھی یونی کیمرل لیجسلیچر تھی. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم لوگوں نے کیا اڈاپٹ کی؟ بائی کیمرل لیجسلیچر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ کہ پہلے ہمارے پاس جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، پھر پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ 1962 میں، اینڈ دین 1973 میں اگین دا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی اڈاپٹڈ. اب اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ہم نے اڈاپٹ تو کر لیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ ضیاء الحق نے اپنی پاور کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کے لیے یا اپنی پاور کو مزید انہینس کرنے کے لیے انہوں نے 8th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائی. اور اس میں انہوں نے کیا انٹروڈیوس کروایا؟ 58(2)B. تو اس سے چینجنگز کیا ہوئی؟ پارلیمنٹری ٹو سیمی پریزیڈنشیل ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات زیادہ ہو گئے. سیمی پریزیڈنشیل کو جو ہے وہ مکس کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا یہ امپورٹنٹ کام یہ ہوا کہ ایک تو ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک لیکچر رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. انہوں نے مساجد بنوائی، انہوں نے جو ہے نماز کے اوقات کار مقرر کیے. ٹھیک ہے، پبلک پلیسز پہ مساجد بنوائیں. پھر اس کے بعد زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس، اور اس طرح سے بہت سارے انہوں نے ادارے قائم کیے جس سے انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. ٹھیک ہے، تو آبجیکٹیو ریزولوشن، چونکہ اس میں ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن کا مطلب کیا ہے؟ قرارداد مقاصد، مطلب کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں کانسٹیٹیوشن بنانے کے. تو اس کو انہوں نے پرماننٹ پارٹ بنا دیا اس 8th امینڈمنٹ نے. کس کا؟ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس کا پرماننٹ پارٹ کون بن گیا؟ کون سی ریزولوشن بن گئی؟ آبجیکٹیو ریزولوشن. اور اس کے بعد پھر اگین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 58(2)B واز انٹروڈیوسڈ، اور 58(2)B کے انٹروڈیوسڈ ہونے کے ساتھ ہی پھر آگے جسٹیفیکیشنز بھی دیکھ لیں کہ مطلب یہ کیا ہے. آگے میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ جسٹیفائز دا ریموول آف کرپٹ گورنمنٹ بائی پریزیڈنٹ. مطلب جب بھی 58(2)B کو یوز کیا گیا، 58(2)B ہے کیا؟ دا گورنمنٹ، دا ریموول آف دیٹ گورنمنٹ دیٹ ہیڈ لاسٹ دا کانفیڈنٹ آف دا پیپل. ایسی گورنمنٹ کو ریموو کر دینا جو لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ جیتنے میں ناکام ہو گئی ہے یا پھر وہ لاسٹ کر چکی ہے. 58(2)B کے تھرو یہ ایک ایسا آرٹیکل تھا کہ پریزیڈنٹ جو تھا وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایسی گورنمنٹ کو اس الزام میں، کرپشن کے الزام میں، نیپوٹزم کے الزام میں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب بینظیر کی حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تو پھر نیپوٹزم کے الزام میں ڈیزالو کیا گیا کہ انہوں نے اپنی اقربا پروری پر بہت زیادہ زور دیا ہے، انہوں نے میرٹ پہ کام نہیں کیا، انہوں نے سلیکشنز میرٹ پہ نہیں کی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کرپٹ گورنمنٹ ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو اور اس کی کیبنٹ کو وہ ریموو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تھرو دا آرٹیکل 58(2)B. اور امینڈمنٹ کون سی ہے؟ 8th امینڈمنٹ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہوئی. تو کون سی تبدیلیاں ہوئی؟ پارلیمنٹری ٹو سیمی پریزیڈنشیل، آبجیکٹیو ریزولوشن پرماننٹ پارٹ بن گیا. 58(2)B انٹروڈیوس کروا دیا گیا جس سے کیا ہوا کہ جسٹیفائز دا ریموول آف دا کرپٹ گورنمنٹ بائی دا پریزیڈنٹ. اب یہ تو ہو گیا. اب اس کے امپیکٹس کیا ہوئے؟ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ 90s میں وقتاً فوقتاً ان کے بہت زیادہ امپیکٹس.
جب 90s میں 3 حکومت کو یکے بعد دیگرے ڈیزالو کیا گیا ایک کانسٹیٹیوشن کے تھرو یا یوں کہہ لیجیے امینڈمنٹ کے تھرو یا 58(2)B کے تھرو. مطلب کہ مئی 1988 میں کرپشن کے الزام میں انہوں نے کیا کیا کہ محمد خان جنیجو کی جو حکومت ہے اس کو کیا کر دیا, ڈیزالو کر دیا. ٹھیک ہے, تو اگر پھر آپ سے پیپر میں یہ کوسچن ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے 58(2)B کو یوز کس نے کیا, تو خود ضیاء الحق نے یوز کیا, اور انہوں نے گورنمنٹ کس کی ڈیزالو کی, انہوں نے گورنمنٹ ڈیزالو کی محمد خان جنیجو کی. ٹھیک ہے جی, اور کب انہوں نے ڈیزالو کی, مئی 1988 میں. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ ریزن یہ بنی تھی کہ جنیجو اینڈ ضیاء ہیڈ کلیشز اوور دا اوجری کیمپ انسیڈنٹ when جنیجو called for a parliamentary committee. تو انہوں نے کہا تھا کہ اوجری کیمپ کا جو ریزنز تھیں اس کے لیے محمد خان جنیجو چاہتے تھے کہ اس کے لیے جو بیسیکلی ایک کمیٹی بنائی جائے, اس کے اوپر ان کے کلیشز بنے اور ان کو جنیجو صاحب جو ہیں وہ پسند نہیں آئے, تو انہوں نے پھر اس کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا 1988 میں. So first of all, 58(2)B was used by Zia ul Haq by himself in May 1988 against the government of Muhammad Khan Junejo. ٹھیک ہے, اور یہ اس میں تبدیلیاں ہوئیں اور سب سے پہلے یوز انہوں نے خود کیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس جو امینڈمنٹ ہے یا یہ جو آرٹیکل ہے 58(2)B اس کے امپیکٹس کیا ہوئے مزید. مطلب پہلا امپیکٹ یہ ہوا کہ انہوں نے خود ہی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا. اب مزید اس کے امپیکٹ کیا ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. 90s میں اس کے بہت زیادہ امپیکٹس ہوئے, مینس ٹو سے 90s میں اس کو بہت زیادہ یوز کیا گیا اور بہت ساری جو گورنمنٹس ہیں وہ ڈیزالو ہوئیں اس کے تھرو. تو سب سے پہلے جس گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا 90s میں وہ گورنمنٹ تھی بے نظیر بھٹو کی, جیسے کہ آپ کو سامنے لکھا نظر بھی آ رہا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا سب سے پہلے, اور پریزیڈنٹ کون ہے, غلام اشاق خان. فرسٹ آف آل 90s میں, یعنی کہ فرسٹ آف آل کا اگر آپ سے پیپر میں کوسچن ہو جاتا ہے یا آپ سے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے تو آپ نے ضیاء الحق کا ہی بتانا ہے. لیکن 90s میں اگر آپ سے جنرلی پوچھا جاتا ہے کہ اس کے امپیکٹس کیا ہوئے, یا پھر اس طرح سے یہ آؤٹ لائن بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انٹرویو میں اسی طرح سے آپ سے کوسچن ہوتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا تھا 58(2)B کا, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کیا امپیکٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی تھا کیا 58(2)B, اور اس سے ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ کیا تبدیلیاں آئیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہماری کون سی گورنمنٹ یا ہماری پولیٹیکل سیناریو کس طرح سے چینج ہوا. تو 1990s کی اگر ہم بات کریں تو پرائم منسٹر بے نظیر بائی پریزیڈنٹ غلام اشاق خان. ٹھیک ہے, کب اس کو انووک کیا گیا 1990s میں. فرسٹ یوز بائی ضیاء الحق ہمسیلف. سیکنڈ اس کا یوز ہوا 1993 میں. 1993 میں اس کا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسپاٹ لگا رہی ہوں 1993 میں. اور اس کو یوز کون کرتے ہیں, پریزیڈنٹ غلام اشاق خان. اگین اس کے خلاف یوز کرتے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف. اس کے بعد 1996 میں اس کا یوز ہوا. 1996 میں فاروق لغاری جو ہیں, جو کہ پارٹی پرسن تھے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو بھی انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا, ایون کہ یہ ان کے ہی اپنے پرسن تھے. لیکن جو ہے انہوں نے بے نظیر کی جو حکومت ہے اس کو گرایا 58(2)B کے تھرو 1996 میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو انکاؤنٹر کیا گیا. مطلب کہ وچ امینڈمنٹ انکاؤنٹرڈ 8th امینڈمنٹ. اب 8th امینڈمنٹ تو آ گئی, جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے لیے خطرہ تھی, کیونکہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر کسی پریزیڈنٹ کو پسند نہ آتا یا کسی بات پہ کلیش ہوتے تو کوئی بھی کرپشن کے, ایون کہ کرپشن کے بھی کیسز تھے بے نظیر پہ. ٹھیک ہے, ان کو نیپوٹزم پہ جیسے میں نے بتایا, اور کرپشن کے کیسز کی وجہ سے بار بار جو ہمارے پرائم منسٹرز جو ہیں وہ ڈیزالو ہوئی, ان کی اسمبلیز تو انہی کیسز کی وجہ سے ڈیزالو ہوئی. لیکن چونکہ یہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے لیے ایک مسلسل تھریٹ تھا, تو اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے 13th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائی گئی 1997 میں بائی نواز شریف. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, اگین 17th امینڈمنٹ آئی بائی جنرل پرویز مشرف, اور انہوں نے اگین 58(2)B کو پارٹ بنا دیا کانسٹیٹیوشن کا. اس کے بعد آصف علی زرداری کی حکومت آتی ہے. تھوڑا سا یہاں سے لکھ لیتے ہیں. آصف علی زرداری نے 2010 میں, ٹھیک ہے, اپریل 2010 کو جو ہے یہ اپروو ہوا, اور 18 اپریل 2010 کو اس پہ صدر کے سائن ہوئے. تو
परमानेंटली 58(2)B को खत्म कर दिया गया किस अमेंडमेंट के थ्रू? अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट के थ्रू। और 18th अमेंडमेंट एक पूरा टॉपिक है जिसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया गया सूबों में और हमारे सेंटर में। पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड फेडरेटिंग यूनिट्स। तो हमारे जो प्रोविंसेस थे या हमारे जो फेडरेटिंग यूनिट्स थे या हमारा जो सेंटर है उसके दरमियान पावर्स को डिवाइड कर दिया गया और सूबों के दरमियान डिवाइड कर दिया गया। सूबों को पावर मजीद दे दी गई। वुमेन एम्पावरमेंट के जो इदारा है वो उनको दे दिया गया। एजुकेशन, HEC, डिफरेंट उनको इदारे सौंप दिए गए और उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक है, उनको ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। अब 18th अमेंडमेंट के थ्रू तो 58(2)B को डिसॉल्व कर दिया गया, या अमेंडमेंट से इरेडिकेट, उससे कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म कर दिया गया। और उसके साथ ही आर्टिकल 6 इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आर्टिकल 6 क्या था? इसमें ये मेंशन किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी डिसॉल्व करेगा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट आ गई, हमारे कुछ रूल्स आ गए, हमारे प्रिंसिपल्स आ गए हमारे कंट्री में। अब जो भी उन प्रिंसिपल्स के साथ छेड़ करेगा या उनको डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा तो आर्टिकल 6 के थ्रू उसको जो है क्या किया जाएगा? आर्टिकल 6 के थ्रू उसको हाई ट्रीजन की सजा दी जाएगी, मतलब कि संगीन गद्दारी की उसको सजा दी जाएगी। सो दिस वाज द आर्टिकल नंबर 6। मतलब हमने आर्टिकल 8 से शुरू किया, हमने आर्टिकल 58(2)B से शुरू किया, हमने अमेंडमेंट 8 से शुरू किया। 8th अमेंडमेंट के इम्पैक्ट क्या थे, क्यों हुई, उसकी रीजंस क्या थी, कहाँ पर चेंजिंग्स आई। ठीक है, उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री किस तरह से चेंज हुई। उसके बाद उसको इनकाउंटर करने के लिए 13th अमेंडमेंट कब आई, ये आपके वन पेपर के बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। 13th अमेंडमेंट की डेट है, कौन लेके आया, फिर उसके बाद 17th अमेंडमेंट कौन लेके आया। 18th अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछी जाती है। और आपको हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा है अपनी व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म के टॉपिक्स या फिर इंटरव्यू के हवाले से कोई गाइडलाइन या किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर वेलकम। वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको नंबर अगेन शेयर कर देती हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच।